بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يصير رافضا بمجرد التوجه وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة أيضا والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هناك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا. اور قارن صرف عرفات کی طرف روانہ ہونے سے تارک عمرہ نہیں ہوگا. یہی امام ابو حنیفہ کا صحیح مذہب ہے اور امام صاحب کے یہاں اس کی اور جمعہ کے دن ظہر پڑھ کر جمعہ کے دن ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہونے والے کے درمیان فرق یہ ہے کہ جمعہ میں ادائے ظہر کے بعد جمعہ کے لیے متوجہ ہونے کا حکم ہے اور قران اور تمتع میں ادائیگی عمرہ سے پہلے اس شخص کو عرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے. لہذا دونوں مسئلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. قارن کے عمرہ نہ کرنے کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ افعال عمرہ ادا کیے بغیر محض عرفات کی طرف متوجہ ہونے سے قارن اپنے عمرہ کو مسترد اور ختم کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جب عرفات پہنچ کر وقوف عرفہ کر لے گا تب اس کا عمرہ ختم ہوگا. امام اعظم کا صحیح مذہب ہے، یہی امام اعظم کا صحیح مذہب ہے، ورنہ تو امام صاحب سے حسن ابن زیاد کی روایت میں صرف عرفات کے لیے روانگی سے ہی تاریخ عمرہ کا حکم لگایا گیا ہے. اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ جس طرح جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو روانہ ہوتے ہی اس کی نماز ظہر فاسد ہو جاتی ہے اور جمعہ کے پانے یا نہ پانے کی شرط نہیں ہوتی. اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہی قارن کا عمرہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے عرفات پہنچنے اور پہنچ کر وقوف کرنے کی شرط نہیں ہوگی. لیکن صحیح قول اور معتمد مذہب کے مطابق حضرت امام اعظم کے یہاں فساد عمرہ کے لیے عرفہ کا وقوف کرنا شرط ہے، اور اس میں اور مصلی ظہر والے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ جمعہ اور ظہر والے مسئلے میں جب ایک شخص ظہر پڑھ کر جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو اس کی یہ روانگی درست اور جائز ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ خطاب خداوندی فاسعوا الی ذکر اللہ کا مستحق ہے، اور یہ خطاب ادائے ظہر کے بعد بھی اس کے حق میں ثابت ہے. لہذا جیسے ہی وہ جمعہ کے لیے متوجہ ہوگا، صحت خطاب کی وجہ سے اس کی ادا کردہ نماز ظہر باطل ہو جائے گی، خواہ وہ جمعہ کو پائے یا نہ پائے. اس کے برخلاف قران اور تمتع کا مسئلہ ہے تو اس میں قارن اور متمتع دونوں کو ادائے عمرہ سے پہلے عرفات کے لیے روانہ ہونے سے منع کیا گیا ہے. لہذا ممانعت کے باوجود اگر کوئی شخص سیدھے عرفات جائے گا تو محض جانے سے اس کا عمرہ ختم نہیں ہوگا. ہاں، جب وہ افعال حج شروع کر دے گا اور وقوف عرفہ میں مشغول ہو جائے گا تب اس کا عمرہ ختم ہو جائے گا. قال وسقط عنه دم القران لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرفق لأداء النسكين وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر والله أعلم. فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے سے دم قران ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جب عمرہ ختم ہو گیا تو اسے دو عبادتوں کو ادا کرنے کی سہولت نہیں مل سکی. البتہ عمرہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم واجب ہوگا اور اس پر عمرہ کی قضا بھی واجب ہوگی، کیونکہ عمرہ کو شروع کرنا درست ہے. لہذا یہ محصر کے مشابہ ہو گیا. تارک عمرہ قارن سے قربانی ساقط ہونے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب قارن میقات سے سیدھے عرفات چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے وقوف عرفہ کر لیا تو اس کا عمرہ ختم ہو گیا، اور جب عمرہ ختم ہو گیا تو اس کے ذمے سے دم قران بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ شخص حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنے والا نہیں رہا. اور چونکہ دم قران دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ ادا کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہوا تھا،
اس لیے جب قران ہی نہیں پایا گیا تو دم قران کیسے واجب ہوگا؟ ہاں، اس پر عمرہ کو توڑنے اور ختم کرنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا کیونکہ وہ شخص عمرہ کو شروع کر چکا تھا اور اس کے لیے اس نے احرام بھی باندھ لیا تھا، اور چونکہ عمرہ کو شروع کرنا ہی صحیح تھا اس لیے اس شخص پر اس عمرہ کی قضا بھی واجب ہوگی۔ جیسے اگر کسی شخص کو حج یا عمرہ ادا کرنے سے روک دیا جائے حالانکہ وہ حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھ چکا تھا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ احرام کھول دے اور ایک دم دے، پھر جب احصار اور ممانعت ختم ہو جائے تو حج یا عمرہ کی قضا کر لے۔ یا مثلا جو شخص نفلی روزہ یا نفلی نماز شروع کر کے مکمل کرنے سے پہلے اسے ختم کر دے تو اس پر بھی اس نماز کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں مذکورہ قارن پر بھی دم کے ساتھ ساتھ عمرے کی قضا بھی واجب ہوگی۔ باب التمتع، یہ باب حج تمتع کے بیان میں ہے۔ باب القران کے تحت ہم یہ عرض کر آئے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ حج قران سب سے افضل ہے اس لیے اسے تمتع سے پہلے بیان کیا گیا اور تمتع کو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے، جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ تمتع باب تفعل کا مصدر ہے جو متاع اور متعہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے مطلق فائدہ اٹھانا، خواہ کسی بھی قسم کا فائدہ ہو۔ اسی سے نکاح متابی ہے، اور اصطلاح شرع میں تمتع کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اشہر حج میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو اور افعال عمرہ کی تکمیل کے بعد وہ احرام کھول دے، اس کے بعد ایام حج میں حج کے لیے دوسرا احرام باندھے۔ چونکہ یہ شخص بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی لیے اس فعل کو تمتع کہتے ہیں اور اسے متمتع کہا جاتا ہے۔ ثبوت تمتع کی سب سے بین دلیل قرآن کریم کی آیت ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ۔ التمتع افضل من الافراد وعن ابي حنيفه ان الافراد افضل لان المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد سفره واقع لحجته۔ وجه ظاهر الروايه ان في التمتع جمعا بين العباده فاشبه القران ثم فيه زياده نسك وهو اراقه الدم، وسفره واقع لحجته وان تخللت العمره لانها تبع للحج كالتخلل السنه بين الجمعه والسعي اليها۔ تمتع کرنا افراد سے افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ افضل افراد ہے، اس لیے کہ تمتع کرنے والے کا سفر عمرہ کے واسطے واقع ہوتا ہے اور مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ تمتع میں دو عبادتوں کو جمع کرنا موجود ہے، لہذا یہ قران کے مشابہ ہے۔ پھر تمتع میں ایک نسک کی زیادتی ہے اور وہ خون بہانا ہے، اور متمتع کا سفر بھی حج کے لیے ہوتا ہے اگرچہ درمیان میں عمرہ آ جاتا ہے، کیونکہ عمرہ حج کے تابع ہے، جیسے جمعہ اور سعی کے درمیان سنت آ جاتی ہے۔ تمتع کی حیثیت، صورت مسئلہ یہ ہے کہ قول معتمد اور مذہب محقق کی بنیاد پر تمتع کرنا افراد سے افضل اور بہتر ہے، لیکن امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے کہ حج افراد اور تمتع سے افضل ہے، حج افراد تمتع سے افضل ہے۔ اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ متمتع کا سفر عمرہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ میقات سے پہلے عمرہ کا ہی احرام باندھتا ہے اور پھر مکہ جانے کے بعد بھی پہلے عمرہ ہی کے افعال ادا کرتا ہے، اور عمرہ کرنا سنت ہے۔ اس کے بالمقابل مفرد کا سفر حج کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ میقات سے حج کا احرام باندھتا ہے اور مکہ پہنچ کر کے بھی حج ہی کے افعال ادا کرتا ہے، اور حج کرنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو سفر فرض کے لیے ہوگا وہ اس سفر سے بدرجہ بہتر ہوگا جو سنت کے لیے ہوگا، لہذا اس حوالے سے افراد تمتع سے افضل ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ قران کی طرح تمتع میں بھی دو عبادتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور پھر اس میں ایک نسک یعنی قربانی کا اضافہ بھی ہوتا ہے، لہذا دو عبادتوں کے اجتماع اور پھر قربانی کے اضافے سے تمتع افراد سے افضل اور برتر ہوگا، اور چونکہ یہ قران کے معنی میں ہے اور قران افضل ہے لہذا تمتع بھی افضل اور بہتر ہوگا۔ وَسَفَرُهُ وَاقِعٌ، صاحب ہدایہ امام اعظم سے منقول نوادر کی روایت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متمتع کا سفر حج کے لیے ہی ہوتا ہے،
کیونکہ سفر کا مقصد اصل حج ہی ہوتا ہے اور عمرہ حج کے تابع ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اسے ادا کرنے کے لیے سفر اور اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور جیسے اگر کوئی شخص جمعہ پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہوا اور نماز جمعہ اور روانگی کے درمیان اس نے سنت پڑھ لیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سعی اور روانگی سنت کے لیے ہوئی، بلکہ سنت کے درمیان میں آنے اور اس شخص کے اسے ادا کرنے کے بعد بھی اس کی سعیوں کو جمعہ ہی کے لیے مانا جاتا ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں متمتع کے سفر کا مقصود اصلی حج کی ادائیگی ہے، اور درمیان میں عمرہ کے آنے اور عمرہ ادا کرنے سے اس سفر کو عمرہ کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا۔ والتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي، ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا، ويدخله اختلافات نبینها انشاءاللہ تعالی۔ اور متمتع دو طرح پر ہے، ایک وہ جو ہدی چلاتا ہے اور دوسرا متمتع وہ ہے جو ہدی نہیں چلاتا۔ اور تمتع کے معنی ایک سفر میں دو عبادتوں کو ادا کر کے نفع اٹھانا ہے، ان دونوں کے درمیان اپنے اہل سے صحیح علمام کیے بغیر، اور اس تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علمام کے معنی ہے صفت احرام کو باقی رکھے بغیر اپنے وطن جانا، صفت احرام کو باقی رکھے بغیر اپنے وطن جانا۔ پھر علمام کی دو قسمیں ہیں، علمام فاسد، علمام صحیح۔ علمام فاسد اس وقت تو کہلائے گا جب متمتع نے ہدی کا جانور ہاکا ہو، اور علمام صحیح وہ ہے جس میں ہدی کا جانور نہ ہاکا ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ متمتع کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ متمتع ہے جو سوق ہدی کرے، اور دوسرا متمتع وہ ہے جو سوق ہدی نہ کرے۔ تمتع کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہے ایک سفر میں دو عبادتوں کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور دونوں عبادتوں کے درمیان محرم اپنے وطن میں امام صحیح نہ کرے، محرم اپنے وطن میں امام صحیح نہ کرے۔ صاحب ہدایہ فرماتے تمتع تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں، تمتع کی تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔